جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی، تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ، اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھلیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی۔ جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا۔ جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے، جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا، جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو ہاں، جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا، میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے، جی جی والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے، لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، بے شک، مگر یہ میں بات بالکل شرح صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے، اللہ بہت کم لوگوں کو ایسے والدین۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال یہ ہے کہ آج عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء اہل سنت سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو عام طور پر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ عوام کے دل و دماغ میں ڈالا کہ طریقت تو ہم جانتے ہیں، علماء کیا طریقت جانتے، بالکل بالکل، اس طرح کی یہ لاشعوری طور پہ ان کا اعلی کار بنتے رہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت بال کی طرح اور طریقت اس میں مانگ کی طرح، سبحان اللہ، جس کے بال ہی نہ اس کی مانگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، تو علماء سے اس طرح بدظن کر، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک علماء سے دور نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو دین سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بالکل صحیح، علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کی، ایک طرف سے یہ ہوا بالکل، اور لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی گئی۔ اس میں کچھ یہ ہوا کہ کچھ علماء ٹائپ لوگ جو جی عالم نہیں ہیں لیکن وہ عالم غلطی سے کہلاتے ہیں، ہاں ہاں، جو عالم نما ہے، عالم نما، ایک تو بالکل عالم ہوتا ہے اور ایک تو عالم نما عالم ہوتا ہے۔ نما ہوتا ہے، تو کچھ عالم نما لوگوں کی غلطیاں علماء کے سر ڈال دی گئی، بالکل حق فرمایا، جیسے کہ عالم نما لوگ ان کی غلطیاں، ان کے جرائم، ان کی بدکاریاں، بد کرداریاں، جی تو عوام عالم اور عالم نما لوگوں میں فرق نہ کر سکے، عالم نما لوگوں کی غلطیاں لوگوں نے عالم کی غلطی سمجھ کر علماء سے بدظن ہونا شروع گئے، یہ تو ایسا ہی، یہ تو ایسا، حالانکہ علماء ایسا نہیں کرتے، بالکل بالکل حق کیونکہ جو عالم ہوگا، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ یعنی کہ جو اللہ کے بارگاہ میں جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہیں وہ علم والے ہیں، بالکل اللہ سے، اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو پہلے علم والے ہیں۔ تو جو عالم ہوگا تو اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہوگی، جی تو بدکاری تو نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، یہ علماء ہے، علماء ربانیین ہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چونکہ ایک طبقہ جو عالم نما اور عالم ہے نہیں، ان کی غلطیاں علماء کے سر تھوپ کر لوگ ان سے بدظن ہو گئے۔ حضور آپ سفر میں رہتے ہیں تو ہر جلسے میں جب بھی آپ جاتے ہیں، ہر جلسے کا ایک تو ابھی چھٹی شریف کا موقع چل رہا ہے تو اکثر پروگرام تو چھٹی شریف کے اوپر ہوں گے، لیکن اکثر جلسے جو ہیں الگ الگ موضوعات پہ ہوتے ہیں اور آپ سفر میں ہوتے ہیں،
تو مطالعے کا وقت آپ کو کب ملتا ہے؟ آپ جب بولتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے تو گھنٹوں بولتے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی عوام سنتی ہے اس سے فیض حاصل کرتی ہیں الحمدللہ، اور بنا رکے. اور آپ کی تقریر میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جسے جانتے ہیں آپ بھی بہتر، کیونکہ میں بھی مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، جب ہم پریکٹس کرتے ہیں کہیں پہ بھلاٹ آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ یہاں پہ ہے، لیکن آپ کی تقریر میں یہ نظر نہیں آتا. ماشاءاللہ بولتے ہیں آپ. تو مطالعے کا وقت آپ کو کب ملتا؟ میں نے کوئی بھی تقریر اب تک بغیر مطالعے کی نہیں کی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، میں مطالعہ کرتا ہوں اور روز کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں قبلہ امیر سنی اسلامی کو آئیڈیل مانتا ہوں اس فیلڈ میں. بالکل. ان کی عادت ہے وہ بھی کبھی مطالعے کی تقریر نہیں کرتے، اور وہ مجھے بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں کبھی بغیر مطالعے کے نہیں بولنا، کیونکہ جب ہم مطالعہ کر کے بولتے ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں، یقین کے ساتھ بولتے ہیں. حضور یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا یاد کرنے کے لیے کہ آپ نے پہلی تقریر کب کس عمر میں کی ہوگی، اور اگر وہ ٹاپک بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ارشاد فرمائیں. نہیں، میرے لیے مشکل نہیں، مجھے یاد ہے. وہ یاد اس لیے ہے کہ چونکہ 1994 میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، 2 روزہ اجتماع. 1984 میں 94 میں، ہاں یعنی 94. جی 83 کی تو میری پتہ ہے، 83 کی 94. اصل میں اردو لوگ کم بولتے ہیں اس لیے وہ ہمارے اردو کا ماحول ہے. جی 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 94 میں 1994 میں اپریل کے مہینے میں جی بہت شدید گرمی تھی، بہت شدت کی گرمی تھی، تو 2 روزہ اجتماع تھا. سبحان. وہ اجتماع مالیگاؤں کے علماء کرام نے رکھا تھا. ہمارے استاد حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب جی ان دنوں مالیگاؤں شہر سنی دعوت اسلامی کے نگراں مقرر کیے گئے تھے. جی ہم ان کے پاس ناظرہ قرآن شریف پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو اس وقت ہمارے علماء نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہمیں پبلک کو اجتماع کی دعوت دینا ہے. جی تو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے مدرسے کے بچوں کو ہمیں تیار کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی تقریریں یاد کرانا ہے، اور پبلک میں جگہ جگہ چوک چوراہوں پر اسے تقریریں کرانا ہے، تو لوگ متاثر ہوں گے اور اجتماع میں آئیں گے. سبحان اللہ. تو اس میں تو ہمارے استاد جو تھے علامہ اسماعیل یار علوی صاحب بھی ہیں، اتفاق سے وہ اپنے جامعہ قادریہ میں خدمت انجام دیتے ہیں ابھی بھی. تو انہوں نے مجھے درود شریف پر کی فضیلت پر تقریر یاد کی. سبحان اللہ. درود شریف کی میری پہلی تقریر. تو وہ اجتماع کی دعوت کے لیے، کیونکہ اس وقت مبلغین نہیں تھے اور مدرسے کے بچوں سے کام لیا جا رہا. جی 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 تو چھوٹے بچوں کو وہ آگے کرتے تھے تاکہ مالیگاؤں کی پبلک کے لیے حیرت کی بات کہ چھوٹے چھوٹے بچے امامہ سفید امامہ باندھ کے ہری چادر لٹکا کر کے وہ تقریر کر رہے ہیں. چلتا آدمی رک جاتا تھا اور اسی میں اجتماع کی دعوت ہوتی تھی. بالکل. تو میری پہلی تقریر جو ہے وہ درود شریف کی فضیلت. سبحان اللہ.